الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي روايات قال لا تقوم الساعة على أحد يقول الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں دوستو، ابھی میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے سورۃ البقرہ آیات نمبر 277. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ہے. میں نے گزشتہ جمعے میں قیامت کے بارے میں چند ارشاد عرض کیے تھے. انشاءاللہ اسی کے اوپر تذکرہ کرنے کا ارادہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی کے ساتھ اس کی موت بھی برحق ہے. یہ ہر چیز کا ایک رشتہ ہوتا ہے. اور پیدا ہونے کے لیے مرنا بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ذات خود فرماتی ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کی مقدر میں موت لکھی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. کل نفس ذائقۃ الموت. موت آنی نہیں، موت کا آنا نہیں ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیونکہ یہ ساری عمر کا ایک الگ مسئلہ ہے موت کا۔ اعمال میں، کردار میں، زندگی میں، سکھ میں، دکھ میں، ان ساروں سے الگ ہے موت۔ ساری چیزیں ایک طرف ہے، موت کا مسئلہ ایک طرف ہے، اور انسان موت تک ساری چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ جب باری آتی ہے کہ مرنا ہے تجھے، مرنا ہے، دیکھا جائے گا، موت آئے گی تب دیکھیں گے۔ بھائی میرے موت پوچھ کے نہیں آتی، موت دستک دے کر کے نہیں آتی، موت اعلان کر کے نہیں آتی، موت اطلاع دے کر کے نہیں آتی۔ جب اس کو آنا ہوتا ہے، جب وقت ہوتا ہے تب آ ہی جاتی ہے، کسی کے روکنے سے نہیں ہوتی۔ چاہے بڑا سے بڑا امیر ہو، چاہے دنیا پر حکومت کرنے والا انسان ہی کیوں نہ ہو، بڑے بادشاہوں کو نہیں چھوڑا، بادشاہوں کی بیویوں کو نہیں چھوڑا، بادشاہوں کی ماں کو نہیں چھوڑا، بادشاہوں کے باپوں کو نہیں چھوڑا۔ باپ دادا گئے، ماں باپ گئے، اور خود بادشاہ بھی چلے گئے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، کامیابی کی جگہ یہ نہیں ہے، کامیابی کی جگہ تو موت کے بعد کی زندگی کامیابی کی ہے۔ ہم نے دنیا کو بنایا ہی ہے امتحان کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے ساری روحوں کو عالم ارواح میں جمع کر کے عہد لیا تھا کہ تم مجھے اپنا رب، اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا اللہ قبول کرتے ہو، اقرار کرتے ہو؟ سبھی نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں کہ تم ہی ہمارے رب ہو، تم ہی ہمارے پالنہار ہو، تم ہی ہمارے خدا ہو، تم ہی ہمارے اللہ ہو۔ ہماری امتحان کی باری، اور دنیا میں بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ دنیا میں آیا ہے انسان، اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مسافر خانہ ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، دنیا دھوکے کی چیز ہے، دنیا دھوکہ دے گی، دنیا دھوکے کی چیز ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ یقین کر لیے، جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ یقین کر لیے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے۔ دیکھ لو ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی نقطہ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ان الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یقین کرنے والوں، یقین کرنے والوں، یقین کرنے والوں، ایمان رکھنے والوں، ایمان رکھنے والوں، ایمان رکھنے والوں، ایمان لانے والوں، ایمان لانے والوں، ایمان لانے والوں۔ ان الذین آمنوا، اے ایمان والوں، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہیں، اور نیک عمل کرتے ہیں۔
اصل بھائی یقین ہے، یقین اصل عقیدہ ہے، عقیدہ عقیدہ مضبوط بناؤ، ایمان مضبوط بناؤ، عقیدہ مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، سارے اعمال قابل قبولیت ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا جب تک تمہارے اعمال قبول نہیں ہے تب تک تمہارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے۔ عقیدے سے بات چلتی ہے، ایمان سے بات چلتی ہے، ایمان سے ساری چیزیں بنتی ہیں۔ اگر ایمان ہے ساری چیزیں ہیں، اگر عقیدہ ہے ساری چیزیں ہیں۔ بغیر ایمان کے، بغیر عقیدے کے سارے اعمال بیکار ہیں۔ اس لیے میں نے کیا فرمایا پہلے، یا ایھا الذین آمنوا ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ یقین کیا، جو لوگ عقیدے کو مضبوط کیا، وعاملوا الصالحات، دوسری بات کیا ہے، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے۔ ایمان بھی لایا اور اس کے بعد نیک عمل کرنا بہت ضروری ہے، نیک عمل کرتے رہے، نہیں کہ تم نیک اعمال کرو، نیک اعمال کرتے رہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکات بھی دیتے رہے۔ پیچھے سے آؤ، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتے رہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکات دیتے رہے۔ چار چیزیں، پہلے تو ایمان کا لانا ہے اور اچھے اعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد زکات دینا ہے۔ ان آیات میں چار چیزیں ہیں۔ تو فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، لہم اجرہم عند ربہم، اور ان کو ان کے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ لہم اجرہم عند ربہم، اور ان کو ان کے کاموں کا اجر دیا جائے گا۔ لہم اجرہم عند ربہم، اور ان کو ان کے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور قیامت کے دن، اور قیامت کے دن ان لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ایسے لوگوں کو اور ان لوگوں کو قیامت کے دن نہ خوف ہوگا، وہ نہ غمگین ہوں گے، نہ وہ پریشان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، چار چیزیں ہیں۔ ایمان لاؤ، یقین کو مضبوط بناؤ، عقیدے کو مضبوط بناؤ، اچھے اعمال کرو، اور نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرو، اور زکات ادا کرو۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں
بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا، نہ غمگین ہوں گے، نہ پریشان ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کر کے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہادت کی انگلی اٹھائی اور آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری وقت تھا، دنیا سے توبہ فرما رہے تھے، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، اشارہ کیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے فرمایا، کسی نے کہا 1 مہینہ بعد آئے گی، کسی نے کہا 1 سال بعد آئے گی، کسی نے کہا 1 برس بعد آئے گی، کسی نے کہا 100 سال بعد آئے گی، کسی نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس وحدہ لا شریک کی طرف اشارہ ہے، جو 7 آسمانوں کا مالک ہے، جو 7 زمینوں کا بادشاہ ہے، ساری دنیا اور ساری دنیا کا مالک ہے، اس مالک کی طرف اشارہ ہے کہ اسی کو پتہ ہے، اسی کو خبر ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ ہمیں پتہ نہیں، کسی پتہ نہیں، نہ کتابوں میں ہم نے دیکھا، نہ علماء کرام نے فرمایا، نہ قرآن فرمائی، نہ کوئی نے فرمایا۔ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، قیامت کی چند نشانیاں ہیں تب قیامت آئے گی۔ قیامت کی نشانیاں ہیں جو قیامت سے قریب ساری دنیا میں ہوگی۔ دنیا میں وہ نشانیاں برپا ہوں گی، وہ دنیا میں نشانیاں قائم ہوں گی، تو جب تمہیں نشانیاں دکھنے لگیں گی تم سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے، قیامت تمہارے قریب ہے، قیامت تمہارے قریب ہے۔ سب پر آئے گی قیامت، سبھی پر آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کب آئے گی؟ اس اللہ کی ذات کو پتا اور کسی کو پتا نہیں، اس مالک کائنات کو خبر ہے اور کسی کو پتا نہیں ہے۔ انما علی کل شیء قدیر، میں قدرت رکھتا ہوں اور کسی کو پتا نہیں ہے۔ انسان تو ہر چیز کا ماہر ہے، جو ہمارے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آ کر کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ یہ 2 صحابیاں ہیں، انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کی 100 سال کی عمر ختم نہیں ہوگی قیامت آئے گی، اور کسی کی 80 سال کی عمر ہے اور عمر اس کی ختم نہیں ہوگی، اس سے پہلے قیامت اس پر آئے گی۔ ایک سب پر قیامت ہے، ایک الگ چیز کی قیامت ہے جو موت سے پہلے انسان کو قیامت کا مزہ چکھ رہا ہے۔ جس طرح موت جب انسان کے قریب آتی ہے، جب روح نکالی جاتی ہے تو انسان موت کا مزہ چکھتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھتا ہے، اور قیامت سے پہلے قیامت کا مزہ بھی چکھے گا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ حدیث کی یہی بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کسی کی 80 سال کی عمر ہے، اس کی موت سے پہلے قیامت آئے گی۔
اور کسی کی 100 سال کی عمر ہے، اس کی 100 سال مکمل نہیں ہوگی، قیامت آئے گی، اس وقت تک نہیں مرے گا، اس وقت تک ختم نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کی ہم نعمتوں سے بھرپور مزہ اٹھا رہے ہیں۔ مالک کائنات نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا ہے، اور ان ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ موت سے پہلے ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، اولاد چھوڑنا پڑے گا، بیوی چھوڑنا پڑے گا، کھیت باڑی چھوڑنا پڑے گا، مکان چھوڑنا پڑے گا، دوست چھوڑنا پڑے گا، امیر غریب چھوڑنا پڑے گا، رشتے ناطے چھوڑنا پڑے گا، خاندان چھوڑنا پڑے گا۔ کبھی سوچتے ہی نہیں کہ مجھے یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں، ہم کبھی سوچا ہی نہیں کہ مجھ پر بھی یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ پکڑنا، یہی ہے نا متکبر، اللہ متکبر اور تکبر والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ہم نے موت کے اوپر بھی عقل محسوس کی، قیامت کے بارے میں سوچ کر کے عقل محسوس ہوگی تو ہوگی، یہی ہے۔ یہ تو ایک علامت ہے قیامت کی، انسان کے ذہن میں گھسے گا نہیں، قرآن سنے گا لیکن سمجھ میں نہیں آئے گا، دین سنے گا لیکن سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن تو قیامت کی نشانی ہی ہے۔ تکبر اور تکبر کرنے والوں کو اللہ کبھی ہدایت بھی نہیں دیتا اور کبھی سمجھ بھی عطا نہیں فرماتا۔ وہ ساری زندگی پر یوں ہی زندگی گزاریں گے اور اسی حال میں وہ ختم ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں سے واقف کرایا، کہ تجھ پر ہونے والے اثرات، تجھ پر ہونے والے ساری چیزیں، موت کے بارے میں سمجھایا، قیامت کے بارے میں سمجھایا، حشر کے بارے میں سمجھایا، انسیات کے بارے میں سمجھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 سال کا ایک دن ہوگا میدان حشر، قیامت 500 سال کا دن۔ ہم نے بس یہی کہ سمجھ لیا بس میں پیدا ہو چکا، بس کھانا پینا ہے، زندگی گزارنا ہے، 60 سال 70 80 سال 90 سال، جب تک سانس اٹکی ہوئی ہے اس وقت تک زندگی گزارنا ہے، اس کے بعد ختم، اس کے بعد میرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہونے والا۔ ہمارے بھیجے میں یہی گھسا ہے، بس ایک بار میں مروں گا اور سارے احباب قبر میں ڈال کر ختم ہوں گے، آ جائیں گے، اور اس کے بعد میرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ ہمارے بھیجے میں تو یہی گھسا ہوا ہے۔ حدیث دیکھو، اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت تک اگر تیری 100 سال کی عمر ہے، اگر تیری 80 سال کی عمر ہے، جب تک تیری موت قریب نہ ہو اس وقت تک سے پہلے تجھ پر قیامت آئے گی، قیامت آئے گی۔ سمجھتے ہیں کہ آزائیں ہمارے قبضے قدرت میں ہیں، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ زبان، یہ ناک، یہ کان، یہ دل، اور یہ ساری چیزیں آزائیں جو ہے ہمارے بدن میں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخنوں تک، یہ میرے حکم سے چلتے ہیں۔ ہمارے پاس موبائل موجود ہے، جب تک وہ چلے گا
جب تک اس کے اندر بیٹری موجود ہو. اگر بیٹری ختم ہو گئی فون کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے پورا ڈاؤن ہوتی ہے. اب تو یہاں تک بھی معلومات ہو رہے ہیں علم کے ذریعے سے، جب بیٹری موبائل کی جب ختم ہونے آتی ہے تو ہم کو پرمیشن دیتی ہے کہ بھائی تیرا 20% ابھی باقی ہے، 10% باقی ہے. 2 یا 3 موڈ دیتا ہے، 2 یا 3 چیزیں اگر استعمال کرے گا تو 2 گھنٹے 1 گھنٹہ استعمال کر سکتا ہے. اگر ساری چیزوں کو الاؤ کرے گا بس 5-10 منٹ میں موبائل بند ہو جاتا ہے. اگر اس کی پرمیشن کے حساب سے اگر تو چلے گا، فون خود کہتا ہے موبائل ایک چیز فالو کر لے چاہے 2 چیز فالو کر لے، اگر میرے حساب سے تو اس کو چلائے گا تو یہ 2 یا 3 گھنٹے میں استعمال کرنے تجھے دوں گا. اگر تو اس کے حکم کے مطابق میرے حکم کے مطابق تو نہیں چلے گا تو سمجھ لے جڑا غلط ہے، پتہ نہیں ہے. حقیقت ایسے ہی ہے. اللہ نے دیکھو یہ ہاتھ پیر ناک سارے اعضاءوں کو لگایا اور یہ ہمارے حوالے چھوڑا ہے. تجھے جیسے استعمال کرنا ہے ویسے ہی کر لے. زبان میں نے دی ہے جیسے تجھے استعمال کرنا ہے ویسے ہے. جھوٹ بول تیری مرضی، سچ بول تیری مرضی. فتنوں کو اکٹھا کر، فتنوں کو پھیلا تیری مرضی. کسی کا گھر بسانے کی بات کر تیری مرضی. دین کو آباد، دین میں پختی، دین کے اندر طاقت دلانے کی بات کر تیری مرضی. دماغ میں نے دیا ہے اور تیرے حوالے کیا ہے. جیسے تجھے استعمال کرنا ہے ویسے ہی کر، جیسا سوچنا ہے ویسے ہی سوچ، جیسے ذہن میں بٹھانا ہے ویسے بٹھا تیری مرضی. ہاتھ میں نے تجھے لگایا ہے تیری مرضی، جیسے استعمال کرنا ہے ویسے کرنا. یہ سارے اعضاء کا وہی حال ہے. جیسے ہم کو کرنا ہے ویسے ہی ہمارا دماغ، ہمارا دل، ہمارا سارے نفس، یہ ساری چیزیں جدھر لے کر کے جاتا ہے وہ اعضاء وہی کرتے ہیں. اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جدھر جو کرنی ہے وہ کر لے. موت سے پہلے جو کرنا ہے وہ کر لے. اور اچھے اعمال، اچھائی تیری دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے. تیرے اچھے اعمال دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے، اور برے اعمال تیری دنیا بھی برباد کریں گی اور تیری آخرت بھی برباد کریں گے. دنیا بھی تیری برباد ہوگی اور آخرت بھی تیری برباد ہوگی. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت سے پہلے موت کی تیاری کر. جب تک تیری موت نہ آئے اس سے پہلے تم موت کی تیاری کر. مسافر انسان جب مسافر کے لیے جاتا ہے شہر، مسافر ہے چند دن کا مسافر ہے، میں حیدرآباد گیا، ایک بار اسٹیٹ کو گیا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کو گیا ہے، واپس پھر اپنے مقام کو آنا ہی ہے. یہ ہے مسافر خانہ دنیا. تیری مقدر تیری روزی کو ہم نے لکھ رکھا ہے، جتنے ملے گی اللہ نے لکھ دیا. کتنی تیزی سے تو کما، جتنا تجھے ملنا ہے اتنا ملے گا، اور جتنا تجھے خرچ کرنا ہے، جتنا تجھ سے چھینا جائے گا وہ بھی لکھ دیا ہے. اور تیری موت ہم نے مقرر کر کے رکھی ہے. کہاں آئے گی میں اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کہاں تیری موت ہوگی، کس حال میں ہوگی، کہاں ہوگی، کسی کو پتا نہیں ہے. اگر پتا ہوتی تو آج کے انسان غفلت میں نہیں مرتا، غفلت میں نہیں مرتا. ہر انسان اپنے موت تک سارے کام خود نپٹاتا ہے، لیکن ایک موت کو نہیں نپٹاتا.
اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں ہے. میں جب تک میرا حکم نہیں ہوگا اس وقت تک تیری موت نہیں ہوگی. جیسے ایک موبائل چارجنگ کے بنا نہیں چل سکتا تو انسان بھی بغیر روح کے نہیں چل سکتا. ایک آنکھ ہے روح کی طاقت سے چل رہے ہیں, روح ہے, ایک اعضاء ہے سارے بدن میں, یہ روح کے ذریعے سے چل رہا ہے. اگر یہ روح نکل گئی تو سارا بدن بیکار ہے. لاکھوں میں بکتی ہے ایک آنکھ. ایک ہاتھ کی قیمت وہی جانتا ہے جس کے پاس ہاتھ نہ ہو. ایک آنکھ کی قیمت وہی جانتا ہے جس کے پاس آنکھ نہ ہو. بھائی زبان ہم بول رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, آپ سن رہے ہیں, آپ کے پاس کان ہے, اللہ کا شکر ہے. یہی تو نعمتیں ہیں. جس کے پاس ہے وہ انسان جانتا ہے. جو زبان سے بھوکا ہے, بول نہیں سکتا, اس سے پوچھو کہ آپ کی کسی کیا قیمت ہے. جو سن نہیں سکتا اس سے پوچھو اس کی کیا قیمت ہے. وہ ماں کا نام لینے کے لیے ترستا ہے, سننے کے لیے, ماں کی آواز سننے کے لیے. اور بیٹا سامنے ہے لیکن بیٹا سنتا ہے کہ میری ماں مجھ سے بات کر رہی ہے, لیکن وہ ترستا ہے کہ میری ماں کیا کہتی ہے. بیوی سامنے ہے کہ بیوی کی بات کو میں سنوں, وہ ترستا ہے. زبان جس کی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ زبان میں نہیں دیا بولنے کی. ماں سامنے ہے, بیوی سامنے ہے, استاد ہے, ساری دنیا ہے, لیکن زبان نہیں ہے. ماں کو ماں نہیں بول سکتا, باپ کو باپ نہیں بول سکتا. تو دل میں کہتا یا اللہ اگر تو مجھے زبان دیتا, تیرا نام جب تک میری روح میرے اندر رکھی ہے سانس, اس وقت تک تیرا نام چلتا, نام لیتا. لیکن زبان نہیں دی. اس سے پوچھ زبان کی قیمت کیا ہے. پیر اللہ سلامت دیا ہمیں, دونوں پیر عطا فرمایا, اللہ کا شکر ہے. 2 رکعت پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ ہمیں پیر دیے ہیں, اگر پیر نہ ہوتے تو جس کے پاس پیر نہیں ہے پیر کی قیمت پوچھ. ساری زندگی ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں, 6 مہینے تک راڑ ڈالتے ہیں, نہ چل سکتا ہے, نہ گر سکتا ہے, نہ بھاگ سکتا ہے, نہ کچھ کر سکتا ہے. یہ نعمتیں ہیں. کب تک چلے گی, کب تک بھاگے گی, کب تک دوڑے گی. جب تک اندر ایک چیز ہے وہ تب تک رہے گی جب تک ہمارے اعضاء سلامت ہے, میں سلامت ہوں, ہمارے سارے پارٹ سلامت ہیں. وہ چیز کیا ہے, کیا ہے, روح ہے. روح نفس تیرے نفس ہی مجھے چلاتا ہے. روح اللہ کے قبضے میں ہے, روح اللہ کے قبضے میں ہے, روح اللہ کے قبضے میں ہے. جب اگر یہ نکال لیا سمجھو ختم. موبائل سے بیٹری نکال لیا تو سارا تیرا ڈاٹا بند ہے, نہ تیرا کانٹینٹ بتا سکتا ہے, نہ تیرے فوٹو بتا سکتا ہے. سارا ڈاٹا موبائل میں قید ہو جاتا ہے جب بیٹری نکال دیا جائے. انسان کا بھی حال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح اگر نکل گئی تو سمجھ لے سارے کام ختم ہو گئے. اللہ نہیں بول سکتا, 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا, مسجد کو آ کر کے بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر نہیں سکتا, قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ہیں. پہلے تو ایمان ہے, جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ اچھے اعمال کیے اور جو لوگ نماز پڑھے اور جو لوگ زکات دیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی کامیابی رکھی ہے, بڑی کامیابی رکھی ہے. اور کل قیامت کے میدان میں یہ لوگ نہ غمگین ہوں گے, نہ پریشان ہوں گے, نہ دکھ ہوگا. قیامت میں کوئی خوف نہیں ہوگا. آج ہمیں خوف ہوتا ہے, ڈر, یہی تو ہے خوف اور ڈر. پوچھا گیا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, کسی کو پتا نہیں. اشارہ کیا, ایک اللہ جانتا ہے, ایک مالک کائنات جانتی ہے کہ قیامت کب آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پوچھا گیا کچھ اثرات بتا دیا ہونا ہے نا قیامت کب آئے گی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اثرات بتائے ہیں قیامت کے.
پہلے تو علامت یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، قرآن ایسے ہی چھپے گی، قرآن چھپے گی ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، مساجد قرآن سے بھری پڑی ہوگی، انسان کے دلوں میں بھی قرآن ہوگا، ذہنوں میں بھی قرآن ہوگا، زبان سے پڑھے گے بھی قرآن، لیکن قرآن والا عمل نہیں ہوگا، سیرت والا عمل نہیں ہوگا۔ اصل یہ علم ہے، بیان بھی اچھا کرتا ہے، نماز بھی اچھا پڑھاتا ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے، سارا علم بھرا پڑا ہے، لیکن اندر کی بات اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ ٹھوکنا ہے، ٹھوکنا ٹھوکنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو سلگائے گا۔ کس سے؟ امیروں سے، ظالموں سے، حرام کاروں سے، زانیوں سے، بدکاریوں سے۔ علم کے جاننے والوں سے اللہ جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا، بھڑکے گی، جیسا کہ ایک آگ میں ایک پیٹرول ڈالا جیسا بھڑکتی ہے، یہ وہ کام کرے گا کل قیامت، کل جہنم میں۔ عالم لوگ، علم کو جاننے والے، متقی کا مسئلہ بہت ڈینجر مسئلہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا اور علم دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری بات، جہالت عام ہوگی، جہالت گلی کوچوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، مساجدوں میں، ہر جگہ جہالت ہوگی، جہالت عام ہوگی۔ پہلے تو علم کو اٹھائے گا، جہالت عام ہوگی، زنا پھیل جائے گا، شراب کھلا پی جائے گی۔ اب دیکھو علم تو ہر ایک انسان کے پاس، ہر انسان جانتا ہے کہ نماز مجھے پڑھنا ہے، ساری نمازیں خراب، ہر انسان جانتا ہے کہ میری جنت سنور جائے، میری آخرت بن جائے، ساری چیزیں پتا ہے، لیکن نماز سے محروم ہے، قرآن کی تلاوت سے محروم ہے۔ یہ تو علم کا اٹھنا ہے، یہ تو ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے بتائی تھی، آج ہمارے سامنے ہے۔ اور دوسری بات، جہالت عام ہوگی، جہالت تو عام ہے ہی، سچ کو جھوٹ بنایا جا رہا ہے، جھوٹ کو سچ بنایا جا رہا ہے۔ اللہ والوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ایک آنے کی بھی قدر نہیں ہے، اس کو جوتی کا تنکا بھی نہیں سمجھتے لوگ۔ جوتی کا تنکا یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے، اللہ والوں کو جاہل سمجھا جائے گا، یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی، شراب کو کھلا دیا جائے گا۔ اب میں تو شراب پیتا ہی نہیں تھا، نہ کبھی کوئی دیکھا ہے، ارے دیکھنے سے کیا مطلب، ساری دنیا جب ہلتا ہے تو سارے لوگ دیکھتے ہیں، دیکھا ہے پیتے ہوئے، بھائی ہلتے ہوئے تو سارے لوگ دیکھتے ہیں۔ کھلا کیا جائے گا اور زنا کو عام کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کھلا اللہ کے رسول نے جانوروں جیسا انسانوں میں زنا ہوگا۔ اب دیکھو چھپے چھپ کر کے سارے کام ہوتے ہیں، یہ سارے کام تو چھپ کے ہی ہو رہے ہیں، لیکن ظاہر تو آج ٹیکنالوجی بڑھ گئی، سارے لوگوں کو پتا ہے زنا بھی کھلا ہی ہے۔ 4 نشانیاں ہیں سب سے بڑی قیامت کی نشانیاں۔ ایک، علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہوگی، شراب کو کھلا پیا جائے گا، اور زنا بھی عام ہوگا۔ 4 بڑی نشانیاں۔ اور سب سے بڑی نشانی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے فرمایا، سب سے بڑی نشانی یہ ہے آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوت ہونا ہے۔ اسی وقت شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو زندگی بخشی ہے، ہم کو
ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس میری زندگی کافی ہے، بھائی میری زندگی یہاں تک سلامت ہے، 80 سال 70 90 سال، اب اس کے بعد کی زندگی نامحدود زندگی ہے، وہاں کبھی نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سونا ہے، نہ جاگنا ہے، نہ کمانا ہے، کچھ نہیں ہے، بس ایک اللہ کی ذات ہوگی میں ہوں گا، ایک اللہ کی ذات ہوگی میرے اعمال ہوں گے، ایک اللہ وحدہ لا شریک ہوگا عدل کرنے والا، اور ہم ہوں گے، یہ دو ہی چیزیں ہیں اور اس کے بعد کوئی نہیں ہے، اولاد ہے نہ بچے ہیں نہ بیوی ہے نہ کوئی ہوگا، بس اللہ کی ذات ہوگی، بس ہمارے اعمال ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں تو بہت ساری ہیں، بہت ساری ہیں، سب سے بڑی اور یہ بھی نشانی ہے مساجدوں کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا، مساجدوں کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا، لیکن مسجد میں مقتدی نہیں ہوں گے، مسجد میں مقتدی نہیں ہوں گے، دیکھیں گے تو دلہن لگے گی، لیکن مساجدیں نمازیوں سے ویران ہوں گی۔ نشانیاں بہت ساری نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا ہے، احادیثوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، معلومات کے ذریعے سے، علماء دین کے ذریعے سے، کتبوں کے ذریعے سے، افضالوں کے ذریعے سے۔ آخر میں ایک بات کر کے ختم کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ساری امت کو کھڑا کرے گا، امیر ہوگا، غریب ہوگا، عالم ہوگا، فاضل ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک سارے انسان کھڑے ہوں گے، سبھی ہوں گے کل قیامت میں۔ 500 سال کا ایک دن ہوگا۔ قیامت کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو بات ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ظالموں کے اوپر قیامت آئے گی، ظلم کرنے والوں پر۔ سارے لوگ کہاں جائیں گے؟ اچھے لوگ، اللہ ایک ہوا بھیجے گا، اس ہوے کے ذریعے سے سارے کلمہ پڑھنے والے ختم ہو گئے، ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گا۔ اگر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے اس کی موت واقع ہو کر رہے گی، ایک ہوا بھیجے گا، اس ہوے کے ذریعے سے سارے کلمہ پڑھنے والے ختم ہوں گے، اور جتنے باقی لوگ بچیں گے ظالم ہوں گے، ظلم کرنے والوں کے اوپر قیامت آئے گی۔ میری بات قرآن کا حدیث کہتی ہے۔ اور قیامت کا مسئلہ کیا ہوگا؟ 500 سال کا دن ہوگا، سارے انسان کھڑے ہوں گے، سارے انبیاء، نبی، پیغمبر، کتب، ابدال سارے ہوں گے، اولیاء کرام بھی ہوں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، سارے اپنی اپنی ہائے میں لگے ہوئے ہوں گے، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ اللہ ہر ایک سے پکڑ کر کے پوچھے گا ہم کون ہیں، ہم عام ہیں، ہم کون ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، نبیوں کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ آدم علیہ السلام بھی پریشان ہوں گے، میری جنت والی بھول کا کیا بنے گا؟ اللہ کی نہیں مانی تھی میں نے، جنت میں پھل کھایا تھا، کیا ہوگا اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا؟ سارے نبیوں سے پوچھ گچھ ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے تم نے کس بات کی تعلیم دی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اپنی قوم کو کس بات کی تعلیم دی تھی کہ تم مالک کائنات کو چھوڑ کر تمہیں خدا بنایا جائے، تمہاری ماں کو خدا بنایا جائے؟ کس بات کی تعلیم دی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا نہیں، تو جانتا ہے واللہ تو سب ساری چیزیں جانتا ہے، میں نے نہیں کیا ہے۔ سارے نبی بھی پریشان ہوں گے، سارے لوگ، سارے نبی، سارے اللہ والے سبھی قیامت میں ہوں گے، کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی، سبھی کے ساتھ انصاف ہوگا، وہ عدل قائم کرے گا، اللہ کی ذات عادل ہے، عدل کرے گا، انصاف کرنے والا ہے، انصاف کرے گا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، سارے انبیاء علیہ السلام ہائے پریشانی میں ہوں گے، اور ایک طرف سے آواز ہے امتی امتی، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا، میری امت کو معاف فرما، میری امت پر رحم فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے میں آ کر کے امت کو پردے میں کرے گا، جس کو چاہے بخشوا دے، جس کو چاہے جنت میں لے کر جا، جس کو چاہے جنت میں داخل کرائے، یہ اللہ کے رسول کو اپنی امت سونپ دے گی، اور سبھی کے پاس اللہ اپنا عدل انصاف کرے گا۔ قیامت کا دن بہت بڑی چھوٹی بات ہے، اللہ ہم کو مختصر سی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہ مجھے آپ کو